نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ سامعین محترم، آج کا دور چونکہ ایک پرفتن دور ہے اور فتنے بارش کے قطروں سے زیادہ برس رہے ہیں، ہر روز ایک نیا فتنہ وجود میں آتا ہے اور بے شمار لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا چلا جاتا ہے۔ اس پرفتن دور میں اگر کسی انسان کو اپنے آخرت کی فکر ہوتی ہے اور اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چل کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے، تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر چلنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی رہنمائی اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی بنانا۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو سراسر ہدایت ہے اور اس میں گمراہی کا شائبہ تک نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو اور کتابیں ہیں تو اس میں مختلف چیزیں ہیں، ہدایت بھی ہو سکتی ہے اور گمراہیاں بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اگر ہدایت چاہیے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی طرف متوجہ ہونا ہوگا اور ہمیں اس کی رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کس فرقے کے پیچھے جائیں، کس تنظیم میں شامل ہو۔ ہر ایک اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس حالت میں، اس کیفیت میں ہم کس گروہ میں، کس جماعت میں داخل ہو تاکہ ہم ہدایت پا سکیں؟ اور یہ سوال ان کا بجا بھی ہے کہ آج کل فتنے اتنے زیادہ ہیں اور ہر لوگ، ہر تنظیم والے یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ لیکن عزیزان من، اگر ہم تھوڑا سا سوچیں تو ان فتنوں سے نکلنے کا واحد حل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن اس رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا ہے، جو درست ہے۔ تو سیدھے رستے پر چلنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے اور وہ سیدھا رستہ قرآن کریم ہے۔ اس لیے ہمیں اگر اپنے دل کی تشفی کرانی ہے اور اپنے دل کو اطمینان دلانا ہے تو اس کا واحد حل اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور حدیث کی روشنی میں اس کے فہم کو ممکن بنانا ہے، تب جا کر ہم ہدایت پا سکیں گے اور اس پرفتن دور میں ہم رطب و یابس، جھوٹ اور سچ کو پہچان سکیں گے اور غلط اور صحیح کی پہچان ہم کر سکیں گے۔ اس لیے میری آپ تمام بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کسی بھی تنظیم، کسی بھی گروہ کے پیچھے جانے کی بجائے، کسی بھی تنظیم میں شامل ہونے کی بجائے آپ اللہ کا کلام سیکھیں، قرآن کریم سیکھیں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں اور پھر ایک خالی دل سے، خالی ذہن سے اس سوچیں تو آپ کو ہدایت ملے گی اور آپ انشاءاللہ گمراہیوں سے محفوظ ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ پہلے قرآن کریم سیکھیں۔ اگر قرآن سیکھے بغیر اپنی طرف سے کسی کی چال بازی یا کسی کی دجل و فریب کا شکار بن گئے
تو پھر ہدایت ملنا بہت ہی ناممکن ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میری بات کے ساتھ اتفاق کریں گے اور قرآن کریم کا مطالعہ نظر غائر کے ساتھ، گہرے اور عمیق نظر کے ساتھ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، اس میں سوچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے، تو اللہ کا کلام درست ہے، اور اللہ نے جو فرمایا وہ 100% درست ہے۔ انشاءاللہ ہمیں ہدایت ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔